بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا نریندر مودی نے کہا تھا وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ یوکرینی صدر سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کا روسی شرائط قبول کرنے پر زور۔ زیلنسکی سے کہا روسی شرائط نہ مانی تو یوکرین تباہ ہو جائے گا۔ ملاقات کے دوران ٹرمپ نے محاذ جنگ کے نقشے ایک طرف پھینک دیے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدہ روند ڈالا۔ غزہ کے علاقے رفح اور جبالیہ پر پھر فضائی حملے، صحافی سمیت 11 فلسطینی شہید۔ قابض فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ رفح اور وسطی غزہ پر بمباری کی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد اسرائیلی فورسز 89 فلسطینیوں کو شہید کر چکی، 150 سے زیادہ زخمی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ قطر کی میزبانی اور ترکی کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے دوحہ میں 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی بلکہ دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ملک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس کریں گے تاکہ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں، ایک ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ مزید جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہے۔ معاہدے کے بعد افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا، دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکی کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ تحریک انصاف کا پاک افغان امن معاہدے کا خیر مقدم۔ اسد کیسر نے کہا دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پاک افغان تجارت سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو افغانستان سے قطر میں ہونے والے معاہدے سے متعلق بریف کیا۔ ملاقات میں موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق CEC اجلاس میں ارکان کی جانب سے حکومت سے اتحاد کے خاتمے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ ارکان نے کہا پیپلز پارٹی کی قیادت چٹکی بجا کر وفاق میں حکومت گرا سکتی ہے۔ پارٹی قیادت حکم دے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اتحاد پیپلز پارٹی کی نہیں نون لیگ کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں صدر آصف علی زرداری نون لیگ کے خلاف کوئی بھی فیصلہ لینے کے حق میں نہیں تھے۔ ذرائع نے بتایا صدر آصف علی زرداری نے ارکان سے کہا مجھے 1 ماہ کا وقت دیں، تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے مسائل کے حل کا وعدہ کیا ہے۔ CEC کا اجلاس 1 مہینہ بعد دوبارہ رکھنے۔ بخوز کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. من کمانډر عمر حماس دی د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو. مورچه باندې به څنګه خودکش کې په فوجانو به څنګه خودکش کې زین کې دارا وګرځل سوچ مې دا ول چې دا خو الته د اذان اوریدل زه خپل قرآن حفیظ یم. نو بیا مې دا ویل چې دا خو پاکستان پولیس دی دا مسلمان دی سره خدا
شي د حرام د جنوبی وزیرستان سے گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ گرفتار خودکش بمبار نعمت اللہ نے بتایا ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور برستہ چیوار پاکستان میں داخل ہوئے۔ جنوبی وزیرستان گئے جہاں طالبان کا مرکز تھا۔ کمانڈر عمر حماس خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ خودکش حملے کی تربیت 3 ماہ تھی۔ میں نے 1 ہفتے کی تربیت لی۔ چوکیوں اور فوج پر خودکش حملوں کی بھی تربیت دی گئی۔ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے کہا پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے۔ دوران تربیت اذان سنی تو احساس ہوا پاکستانی فوج بھی مسلمان ہے، اس پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے۔ خودکش بمبار نعمت اللہ کا تعلق قندھار سے ہے۔ جوہریہ مدرسے میں حفظ کا طالب علم تھا۔ چالیس سال سے اس ملک میں دہشت گردی اور فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے، ان کا بھی ناطقہ جو ہے نا وہ آج سے 4 دن پہلے بند ہو گیا۔ ان کو بھی سبق سکھا دیا ہے اور ٹھیک سکھایا ہے۔ 40 سال سے جو دہشت گردی کر رہے تھے ان کو بھی سبق سکھا دیا۔ افغانستان کو ایک رات میں ہی ایسا جواب دیا کہ وہ سبق یاد رکھے گا۔ اسے پیغام دیا کہ دہشت گردی بند کرو ورنہ کارروائی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹائی۔ آج پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہے۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے انکار پر افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی نشریات بند کر دی۔ ذرائع نے بتایا افغان طالبان رجیم نے شمشاد نیوز کی ٹی وی، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز ایک ساتھ معطل کر دی۔ قومی ٹیلی ویژن کی نشریات 3 صوبوں قندھار، تخار اور بادغیس میں معطل کی گئیں۔ بندش کی وجہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنا اور افغان طالبان رجیم کا موقف نشر نہ کرنا ہے۔ افغان جرنلسٹ سینٹر کا کہنا ہے میڈیا پر دباؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ اور آزادی اظہار مزید محدود کر دی گئی۔ ہم افغانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات پر پاکستانی عوام کا رد عمل، کہا افغانستان نے پہلے پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی، پاک فوج نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ مذاکرات کے پیچھے چھپ گئے۔ اگر افغانستان نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو عوام اور افواج منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کو ہم نے چائے پلائی تھی، افغانوں کو گڑ والا قہوہ پلائیں گے۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں بھیجا گیا۔ HS-1 سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیٹلائٹ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا۔ زمین کے استعمال، فصلوں میں پانی اور شہری ترقی کا درست تجزیہ ممکن ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور چینی سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا۔ اسپارکو نے خلائی ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی ترقی کے عزم کو دہرایا۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا 30واں سیٹلائٹ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد دی۔ گندم کی خریداری قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا پالیسی کا مقصد عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے کسانوں کا منافع یقینی بنانا ہے۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا وفاق اور صوبے گندم کی فصل سے 6.2 ملین ٹن گندم ذخائر حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے اتفاق رائے پر مبنی پالیسی تیار کرنے میں صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہا۔ عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو انسانی مجرم قرار دیا ہے۔ اگر صدام حسین پر مقدمہ چلایا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کو قتل کیا ہے تو فلسطین کے عوام کا قتل عام۔ اتنے بڑے جرائم کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔
صدام حسین پر مقدمہ چل سکتا ہے تو نتن یاہو پر کیوں نہیں؟ اسرائیل نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ عالمی عدالت نے نتن یاہو کو نسل کشی کا مرتکب قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا بھکر میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا فلسطین کی نفی ہے۔ مسلمانوں میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، فتنوں کا خاتمہ امت کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی جماعتوں نے تعلیم اور نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 12 سال سے خیبر پختونخوا پر مسلط پی ٹی آئی نے ہر شعبہ تباہ کیا۔ صوبے میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صرف مالاکنڈ ڈویژن میں سینکڑوں اسکولز کی عمارتیں مخدوش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مالاکنڈ میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا بنو قابل گیم چینجر اور اس ملک کا مستقبل ہے۔ نوجوان ملک بدلنے کی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ بنو قابل پروگرام کے تحت طالبات کی بڑی تعداد کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت۔ شیرخوار بچے کو گود میں لیے ایک ماں نے بھی ٹیسٹ دیا۔ لاہور کے بعد راولپنڈی میں بھی ورلڈ چیمپئن کو گرانے کی تیاری۔ پاکستان نے مشن وائٹ واش لاک کر لیا۔ پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ آج سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پریکٹس سیشن میں دونوں ٹیموں کی تیاری فائنل۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع، حسن علی کی جگہ اسپنر کو شامل کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں ٹیم میں تبدیلی کا حتمی فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے۔ جنوبی افریقی کپتان نے کہا اسپن چیلنج کا اندازہ ہے۔ مارکرم کی کیشف مہاراج کے فٹ ہونے کی بھی تصدیق۔ شاہینوں کو 2 میچ کی سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل۔ دوسرا ٹیسٹ بھی اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ شاہینوں کی آذربائیجان تک نان سٹاپ فلائٹ دوران پرواز IL-78 ٹینکر سے ری فیولنگ کی صلاحیت کا بھی عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ تربیتی فضائی جنگی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کرے گا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم پھر چوک کر گئی۔ انگلینڈ کے خلاف بھی جیت کے انتہائی قریب آ کر شکست کھا گئی۔ اندور میں انگلینڈ کی ٹیم 4 رن سے فتح سمیٹ کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ انڈین ٹیم 289 رنز کے تعاقب میں 6 وکٹ پر 284 رنز بنا سکی۔ مندھانا کے 88 اور ہرمن پریت کے 70 رنز رائے گا۔ انگلینڈ نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 288 رنز جوڑے۔ ہیتھر نائٹ جارحانہ سینچری پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار۔ سپر سٹار فٹ بالر لیونل میسی کی سنسنی خیز ہیٹ ٹرک، اپنی ٹیم کو میجر لیگ ساکر کے پلے آف مرحلے میں پہنچا دیا۔ میسی نے پہلے ہاف میں ایک اور دوسرے میں 2 گول داغے۔ رواں سیزن 29 گول کے ساتھ ٹاپ سکورر بن گئے۔ انٹر میامی کی ٹیم نیشول کے خلاف 5-2 سے کامیاب رہی۔ سپر سٹار فٹ بالر رونالڈو کے پروفیشنل کیریئر کا 949واں گول۔ النصر نے الفتح کو 5-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ میچ کے بعد رونالڈو کے جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور ملک بھر میں ہندو برادری آج روشنیوں کا تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ گھروں اور مندروں میں چراغاں کیا جائے گا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔ پیغام میں کہا دیوالی اندھیرے پر روشنی اور بدی پر نیکی کے غلبے کی علامت ہے۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو مساوی حقوق، مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ تعلیم، تجارت، عوامی خدمت کے شعبوں میں ہندو برادری کی خدمات قابل تحسین ہیں۔